سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں مسلمان؟ چاند نظر آ گیا، حجام کی دکان کا رخ کرتے ہیں، چلو فیشل کرنا، خوبصورتی کرنا، کوئی منع نہیں، صاف ستھرا ہو جائے بندہ، کوئی منع نہیں، لیکن جا کر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ داڑھی منڈواتے ہیں، داڑھی منڈوا دیتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں۔ 30 روزے رکھنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان جا کر داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں، وہ داڑھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہاتھ نہیں لگایا، بال نہیں کٹوایا۔ صرف ایک دلیل، بڑے بڑے مفکر پیدا ہو گئے آج، صرف ایک دلیل قرآن و سنت میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں اپنی داڑھی کا ایک بال بھی اتارا ہو، جیسے آ گئی ویسے آ گئی، معاف کر دو داڑھیوں کو، حکم موجود ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ میں آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بطور اصلاح میں خیر خواہ ہوں آپ کا، بطور اصلاح کہ 30 روزے رکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کی محبت پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ ذرا سوچئے گا۔ خواتین بیوٹی پارلروں کا رخ کرتی ہیں، وہ جا کر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اپنی بھویں جو ہے وہ منڈوا دیتی ہیں اور بڑا بڑا ڈیزائن بنواتی ہیں، دھاگا لگواتی ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں خوبصورت لگوں۔ اور اس میں مخالفت کس کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ان عورتوں پر جو اپنی جو ہے وہ بھویں منڈوا دیتی ہیں، اپنے چہرے کے درمیان سوراخ کرواتی ہیں، اپنے دانتوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کرواتی ہیں، جا کر جو ہے وہ بیوٹی پارلروں میں جو ہے وہ اپنے بال جو ہے وہ اضافی نئے بال لگوانا، جوڑا جسے وگ جسے کہتے ہیں، مصنوعی بالوں کو لگوانا، ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ جس عورت پر اللہ کے نبی لعنت کر دیں وہ اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے، لعنہ اللہ، شیطان پر اللہ نے لعنت کی، مطلب کیا ہے؟ شیطان اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہے۔ مصنوعی ناخن لگوا لیتی ہیں، بڑے بڑے نیل پالش لگا دیتی ہیں جس کے اوپر وضو ہی نہیں ہوتا، جس کے اوپر وضو ہی نہیں ہوتا۔ لباس کی حالت دیکھیں تو تنگ اور باریک لباس جو ہے وہ شاید اپنی عید کے لیے جو ہے وہ خواتین نے جو ہے وہ سلوایا ہوتا ہے، وہ تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورتیں، ایسا تنگ لباس جس میں جسم کا انگ انگ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے، اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیو لیس ہو گیا ہے، ہاف بازو چھوڑ دیں پورے بازو ہی ختم ہو گئے ہیں اور نیچے ٹائٹس آ گئے۔ بڑی بڑی عمر کی عورتیں ٹائٹس پہن رہی ہیں، بڑی بڑی عمر کی عورتیں، جوان عورتیں، بچیوں کو تو چھوڑ دیں، جوان لڑکیوں کو وہ تو ہم لوگ خود ٹائٹس خرید کر جو ہے وہ دیتے ہیں، ان کے ٹکڑے بھی ننگے ہیں، ان کی آدھی پنڈریاں نظر آ رہی ہیں اور جسم کا انگ انگ جو ہے وہ واضح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ مسلمان عورت ہے جس مسلمان عورت نے سارا مہینہ سحری کے لیے سب سے پہلے اٹھ کر محنت کی، افطاری کے لیے سارا دن محنت کی، وہ قیام بھی کرتی رہی، وہ جمعے بھی پڑھتی رہی، وہ قرآن بھی پڑھتی رہی۔ شیطان نے آخر چھوڑنا تو نہیں نا، شیطان نے کہا تو نے پورا مہینہ محنت کی ہے، وہ کام کر جب سب سے پہلے جس کے سب سے پہلے تیرے اوپر لعنت پڑے، اور لعنت بھی کس کی پڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کر وہ کام، لعنہ اللہ، لعنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اور باریک لباس اس کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہے، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں موٹا لباس نہیں ملے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ باحیا خواتین کے لیے اپنا لباس ڈھونڈنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ہاں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کوئی بنا لے تو بنا لے، بنا لے تو بنا لے۔ ایسی عورتوں کے متعلق جو باریک لباس پہنتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہوں گی قیامت سے پہلے کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود جو ہے وہ ننگی ہوں گی، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو کتنے سال، 100 سال کی مسافت پر آتی ہوگی، 40 سال 70 سال 100 سال کے الفاظ ہے۔ ایسی عورتیں جو لباس تنگ اور باریک پہنتی ہوں گی جس میں جسم ننگا ہوگا، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنی۔ اب جس عورت نے مہینہ روزے رکھے ہیں، جس عورت نے سحری کروائی ہے، افطاری کروائی ہے، یقین کریں بڑی محنت کا کام، ہم سے اٹھ کر سحری نہیں کی جاتی، اور خواتین محنت کر رہی ہیں، وہ سحری بنا رہی ہیں، وہ افطاری بنا رہی ہیں۔ جب انسان گرتا پڑتا ہوتا اس وقت خواتین چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر افطاری بنا رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً بڑی محنت کا کام ہے، اللہ قبول کر لے، اللہ ان کو جزا بھی دے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن میں خیر خواہ ہوں، میں تو بتا رہا ہوں کہ نیکیاں کس طرح برباد ہوتی ہیں۔
یہ خوشی کا دن ہے. خوشی کا دن کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی نیکیوں کو ہی برباد کر لیں. بازاروں کا رخ کرتی ہیں, مردوں سے جا کر چوڑیاں پہنتی ہیں. وہ اللہ کی بندی, تو دیندار عورت ہے, باحیا عورت ہے, تو یہ سوچ کہ تو تیرے لیے وہ غیر محرم ہے, اور تو کسی غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر چوڑیاں پہن رہی ہے. تجھے اپنے آپ احساس نہیں اس بات کا. خواتین مردوں سے مہندی لگوا رہی ہیں. اب تو مردوں سے بیوٹی پارلر میں عورتیں تیار بھی ہوتی ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا باہر نکلے نا ایلیٹ کلاس علاقوں کی طرف, اخیر ہی ہو گئی ہے. آپ سمجھتے نا یہ بڑا عجوبے والی باتیں کر رہا ہوں میں, آپ نے پھر کچھ دیکھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر نکل گیا. مردوں کو عورتیں تیار کر رہی ہیں اور عورتوں کو مرد تیار کر رہے ہیں. کیا جی فیشن ہے جی. مسلمان, شیطان نے انسان کو ایسا جکڑنا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ تیری نیکیاں گئی کدھر ہیں, تیری نیکیاں گئی کدھر ہے.